السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے تو عشق اور جنون میرا۔ فہد پریشانی سے اٹھا۔ حور تم ٹھیک ہو؟ فہد نے باہر سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں۔ حور نے جواب دیا۔ اچھا تو میڈم میرے سونے کا انتظار کر رہی ہیں، فہد نے دل میں کہا اور پھر چلتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا۔ حور 10 منٹ بعد باہر آئی اور دیکھا فہد سو رہا تھا۔ شکر ہے سو گئے، اتنی شرم آ رہی ہے مجھے تو، کیسے ان کا سامنا کروں؟ حور نے دل میں شکر ادا کیا اور چپکے سے آ کر دوسری طرف لیٹ گئی، بنا آواز پیدا کیے۔ آ گئی محترمہ حور۔ فہد نے حور کی جانب کروٹ لے کے حور کو اپنی جانب کھینچ کر کہا۔ اس طرح کھینچنے پر حور سیدھا فہد کی پناہ میں چلی گئی بغیر کسی مذمت کے، اور فہد نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ حور جو فہد کے سونے پر شکر ادا کر رہی تھی اب پریشان ہو گئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ حور نے پوچھا اور ساتھ ہی فہد کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیوی کے بغیر کس شوہر کو نیند آتی ہے؟ فہد نے حور کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑیے بھی، نیند آ رہی ہے، کل یونی بھی جانا ہے مجھے، حور نے کہا۔ سو جاؤ، میک اپ تنگ کر رہا ہوں، فہد نے حور کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ حور فہد کی نزدیکی کی وجہ سے کنفیوز ہو رہی تھی، اور فہد جان بوجھ کر حور کو تنگ کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ کل تمہارے ماما سے ملنے چلیں، فہد نے حور کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر حور جو پہلے ہی خود میں سمٹ رہی تھی ایک دم اچھل پڑی۔ سچ میں؟ حور نے فہد کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ ہاں بالکل، لیکن میری ایک شرط ہے، فہد نے حور کے چہرے کی چمک دیکھ کر کہا۔ کیا شرط؟ حور نے معصومیت سے کہا۔ یہی کہ تم مجھے خود سے 5 پاریاں دو گی دونوں گالوں پر، فہد نے مزے سے اپنی شرط بتائی۔ فہد کی بات سن کر حور کا تو منہ ہی کھل گیا۔ شرط ہے یہ آپ کی، آپ کچھ اور بول دیں، حور نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ بالکل نہیں، یہی شرط ہے، اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ارادہ کینسل، اب تم خود فیصلہ کر لو، فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ حور سوچ میں پڑ گئی، جبکہ فہد حور کو کھینچ کر اور قریب کر لیا۔ کبھی یوں آؤ میرے روبرو جانا، تجھے چھو لوں آنکھوں سے جی بھر کے، فہد نے حور کے کان میں سرگوشی کی۔ حور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فہد تو پہلے ہی حور کی قربت میں کھو رہا تھا۔ فہد سونا ہے مجھے، حور فہد کو الگ کرنے لگی، کہیں فہد کی قربت میں حور پگھل نہ جائے۔ حور، فہد نے آہستہ سے حور کو پکارا۔ فہد کی مخنوع لہجے کی وجہ سے حور کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ جی، حور نے آہستہ سے کہا، مجھے اجازت دو، کچھ دیر کے لیے میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ حور کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ فہد، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، حور نے آنکھیں بند کر کر کہا۔ حور کی بات پر فہد ایک نظر حور کے چہرے کو دیکھا، جہاں ساری دنیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، جتنا وقت لینا چاہو لے لو، لیکن ابھی تو تھوڑا فائدہ اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں، فہد نے حور کے کان میں آہستہ سے کہا۔ حور نے آنکھیں کھول کر فہد کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا، فہد کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھ رہی سی۔ فہد نے حور کو اس کا موقع ہی نہیں دیا اور حور پر جھک گیا، حور کے ہونٹ اپنے لبوں میں لے لیے۔ حور نے فہد کی گرفت کو توڑنا چاہا، مگر فہد نے حور پر بہت مضبوط گرفت کر رکھی تھی، جو حور کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخر 5 منٹ بعد فہد نے حور کے ہونٹوں کو آزاد کیا، دونوں کی دھڑکنیں تیز چل رہی تھیں۔ اب فہد حور کے گالوں کو چوم رہا تھا۔ آج میں پوری کر دیتا ہوں شرط، لیکن کل سے تمہاری باری، فہد نے حور کے لبوں کو چوم کر پھر سے کہا، لیکن حور کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آپ بہت بری ہیں، حور نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہا ہا ہا، ابھی تو برا بن کر دکھایا نہیں میری جان، تمہیں وقت دے رہا ہوں، لیکن چھوٹی موٹی گستاخیاں تو میری روز کی خوراک ہے، فہد نے ہنس کر حور سے کہا، جبکہ فہد کی بات پر حور نے شرم سے اپنا چہرہ فہد کے سینے میں چھپا لیا، اور فہد نے حور کو مزید قریب کر لیا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں دل سے خوش تھے، لیکن دونوں اپنے رشتے کو دل سے مان رہے تھے۔ اگلے دن حور صبح ہی اٹھ کر جلدی سے وہاں سے نکل گئی، کیونکہ رات والی حرکت کے بعد اب فہد کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ فہد اٹھا اور نماز ادا کر کے آیا۔ حور نے نماز ادا کی اور بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کیسی ہو حور بیٹا؟ بی جان نے حور کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ ٹھیک ہوں بی جان، آپ تو پریشان ہی ہو رہی ہیں، حور نے رات والی بات کو دبا کر کہا۔
ہاں تو بیٹا اپنا خیال رکھا کرو، بی جان نے کہا۔ اتنی دیر میں فہد بھی وہیں آ گیا۔ آج کیا باتیں ساس بہو میں ہو رہی ہیں؟ ضرور میرے خلاف ہی ہو رہی ہیں، فہد نے حور کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں تو بس بی جان کو بتا رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، حور نے جلدی سے کہا۔ فہد کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ جی بی جان اب تو ٹھیک ہو گئی ہے، آخر رات میں ایک خوراک جو مل گئی ہے، فہد نے دو منی بات کرتے ہوئے کہا۔ فہد کی بات کا مطلب سمجھ کر حور پھر سے شرما گئی۔ بی جان میں ناشتہ بناتی ہوں۔ حور نے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ کوئی ضرورت نہیں، سکون سے بیٹھو، ملازم سے بنوا لیں گے، بی جان نے حور کو کہا۔ بی جان میں سوچ رہا ہوں حور کو اس کے گھر والوں سے ملا لاؤں، فہد نے بی جان سے کہا۔ ہاں تو لے جاؤ، میں کب سے کہہ رہی ہوں تمہیں، بی جان نے کہا۔ ہاں بس آج جا رہا ہوں لے کر، فہد نے حور کی طرف دیکھ کر کہا جو خوش تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ جلدی سے حور، ابھی چلی جاؤ 8 بجے تک، بی جان نے حور سے کہا۔ اوکے، حور نے خوشی سے کہا اور تیار ہونے اپنے کمرے کی جانب بھاگ دی۔ پیچھے سے فہد مسکرایا۔ بی جان نے دونوں کو دیکھ کر دل سے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ جلدی سے باتھ لیا، پھر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ حور نے نیوی بلو رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر ہلکا ہلکا سا کام تھا۔ ابھی اپنے دھیان میں تھی کہ اسے فہد کے آنے کا پتہ نہ چل سکا اور ابھی تو دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ فہد کچھ لینے کمرے میں آیا تو سامنے حور بی بی تیار ہو رہی تھی، ساتھ میں گانے بھی گا رہی تھی۔ کام جو کرنا تھا وہ رہ گیا۔ فہد بے خود ہو کر حور کی جانب بڑھا کیونکہ حور کی کمر پر گیلے بال اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ حور کے بال زیادہ لمبے نہ تھے لیکن کمر تک ضرور آتے تھے اور تھے بھی براؤن کلر کے۔ فہد نے حور کے پیچھے کھڑے ہو کر حور کا بھرپور جائزہ لیا۔ حور جو اپنے خیالوں میں مگن تھی، فہد کا عکس شیشے میں دیکھ کر اچھل پڑی اور فوراً بیڈ پر پڑے دوپٹہ لینے بھاگی۔ لیکن فہد جو غور سے حور کا ایکس رے کر رہا تھا، اسے حور کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور حور کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ آپ کب آئے؟ حور نے پریشانی سے پوچھا۔ جب آپ محترمہ اپنے خیالوں میں مگن تھی، فہد نے حور کے بالوں میں ہار پھیرتے ہوئے کہا۔ میں دوپٹہ لے لوں پلیز؟ حور نے آنکھیں نیچے کر کر کہا۔ بغیر دوپٹے کے وہ پہلی بار فہد کے سامنے تھے، اس لیے جھجک کے ساتھ ساتھ شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ فہد نے حور کے چہرہ اوپر کر کر پوچھا۔ وہ مجھے تیار ہونا ہے پلیز، حور نے لڑکھڑا کر کہا۔ تو ہو جاؤ تیار، سارا دن پڑا ہے بیبی، ڈونٹ وری، وی ول گو لٹل بائٹ لیٹ، فہد نے حور کو دیکھ کے کہا جس سے اسے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ نہیں، حور نے فہد کا ارادہ جان کر جلدی سے نہ کیا اور فہد سے دور ہو گئی۔ حور کتنی دفعہ بولوں دور نہیں جا سکتی تم، پھر فضول میں تھوڑا سا زور کیوں کرتی ہو؟ فہد مسکرا کر حور کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ حور برا سا منہ بنا کر رہ گئی جبکہ فہد نے حور کی کمر پر ہاتھ ڈال کر حور کو ایک جھٹکے سے خود سے قریب کیا۔ حور اب فہد کے کپڑوں سے اٹھتی ہوئی خوشبو محسوس کر سکتی تھی اور یہ خوشبو حور کے اوساخ خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ جی تو پھر یاد ہے آپ کو رات کو کیا ڈیل ہوئی تھی اپنی؟ فہد نے مسکراہٹ دبا کر حور کے کان میں کہا۔ حور جو پہلے ہی فہد کی حد درجہ نزدیکی کی وجہ سے پریشان تھی، فہد کی بات پر گھبرا گئی۔ کون سی ڈیل؟ حور نے منہ کھول کر پوچھا۔ لاسٹ نائٹ یو ہیو اے ڈیل دیٹ یو ول گیو می 5 kisses on my cheeks baby, now it's time to complete that deal، فہد نے حور سے کہا۔ I don't have any idea، حور نے جواب دیا۔ Okay my sweetheart، you don't have idea but I have many more ideas about these things and there is no difference between husband and wife، فہد نے حور کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ حور بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ فہد نے اپنی بات پورے کرنا شروع کر دیا۔ ویسے بات تو ماننا پڑے گی، میری وائف ہے بہت سویٹ، فہد نے حور کے گال چوم کر حور کے کان میں کہا، ساتھ ہی حور کے کانوں کی لو بھی چوم لی جبکہ حور گھبرا رہی تھی، شرم سے سرخ، لیکن فہد حور کی شرم سے مزید حور کی جانب کھینچا جا رہا تھا۔ You know that you are the most beautiful wife، فہد نے حور کے کان میں آہستہ سے کہا اور ساتھ ہی حور کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے لیا۔ حور نے کچھ دیر مذمت کی مگر فہد کے سامنے حور کی ننھی سی جان کیا مذمت کر سکتی تھی، آخر فہد کے آسرے پر چھوڑ دیا۔ فہد نے اپنی دلی مراد پوری کرنے کے بعد 5 منٹ بعد حور کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ اس دوران حور کا سانس کافی پھول چکا تھا، فہد مزید بہک رہا تھا۔ اب حور نے فہد کی شرٹ کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اجازت دے دو، موقع اچھا ہے، فہد نے حور کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔
حور نے فہد کو ایک گھوری سے نوازا۔ اف، ایک تو میری معصوم بیوی، اوپر سے اس کا معصوم غصہ۔ تم اجازت نہیں دوں گی تو ایسے ہی بوڑھا ہو جاؤں گا، اور میرے بچے بیچارے کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ ظالم، فہد نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس پر حور کی ہنسی نکل گئی۔ وی آر گیٹنگ لیٹ، پلیز لیٹ می گو، حور نے ہنس کر کہا۔ پہلے اپنی شرط تو پوری کر دو۔ فہد کا کوئی ارادہ نہیں تھا حور کو چھوڑنے کا۔ کون سی شرط؟ ابھی بھی کمی ہے کیا؟ حور نے فہد کو شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن فہد ہی کیا جسے شرم آ جائے۔ وہ تو میں نے کی ہے، تمہاری باری ہے، فہد نے مزے سے کہا۔ دیٹس ناٹ فیئر، حور نے کہا۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ نہیں ہے جانے کا، فہد نے کہا۔ تنگ نہ کریں پلیز، حور نے کہا۔ لو، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دو اب، فہد نے جھک کر حور کے سامنے گال کر کر کہا۔ حور 2-3 منٹ سوچ میں پڑ گئی، آخر پھر ڈر ڈر کر فہد کو ایک کس کر دی اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے سے فہد ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ فہد حور کو باہر ہی چھوڑ کر چلا گیا اور شام کو واپسی کا کہا۔ حور اپنی مما سے مل کر بہت خوش تھی۔ حوری بیٹا، وہاں سب ٹھیک تو ہے؟ مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مریم نے پوچھا۔ نہیں مما، سب اچھے ہیں، بی جان تو بہت اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ میں کیا بتاؤں، حور نے مسکرا کر کہا۔ اور فہد، اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ مریم نے پوچھا۔ فہد کے نام پر حور کو صبح والا واقعہ یاد آ گیا، چہرے پر سرخی چھا گئی۔ وہ بھی بہت اچھے ہیں، حور نے شرما کر کہا۔ مریم بیگم حور کے لہجے کو پہچانتی تھی، اس لیے حور کے لہجے میں فہد کے لیے پیار دیکھ کر اب مطمئن ہو چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ مطلب سارا دن ایسے ہی ہنستے مسکراتے ہوئے گزر گیا۔ فہد حور کو چھوڑ کر اپنے بزنس ایریا کی طرف چلا گیا، وہاں کچھ میٹنگ ہونی تھی۔ فہد کو ایک بڑا پروجیکٹ ملا۔ فہد کا آج سارا دن ہی بہت خوشگوار گزرا۔ کام ختم ہونے کے بعد فہد نے حور کی طبیعت پوچھنے 2-3 بیل کے بعد حور نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، حور نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے وائف؟ میری یاد تو نہیں آ رہی؟ فہد نے شوخی ہو کر کہا۔ جی نہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں، آج ہی تو آئی ہوں، حور نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، مطلب آج کی ڈوز کافی نہیں تھی یاد کرنے کے لیے؟ فہد نے مسکرا کر کہا۔ فہد، آپ بہت برے ہیں، حور نے شرما کر کہا۔ ہاں ہاں، بس سویٹی، اب اسی برے کے ساتھ رہنا ہے، فہد نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں 2 دن رہ لوں مما کے پاس، حور نے فہد کا موڈ دیکھ کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں رہنے کی، چپ کر کر تیار رہنا، شام کو لینے آؤں گا، فہد نے سختی سے کہا۔ لیکن فہد، حور نے ضد کرنے کی کوشش کی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، میں نے جو کہا ہے بس وہی ہوگا، بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ۔ فہد نے حکم سنا کر کال کاٹ لی۔ دوسری طرف حور ہیلو ہیلو کرتی رہے گی۔ کیا خبر ہے ماجد؟ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ صاحب، بہت پریشانی والی ہے، اس لڑکے نے اپنا بزنس شروع کر لیا اور اب اسے دوسرا بڑا پروجیکٹ ملا ہے، ماجد نے کہا۔ اچھا، وہ مچھر کال کو چھو کر مجھ سے مقابلہ کرے گا، شخص نے ہنس کر کہا۔ صاحب، وہ کل کا چھوکرا ہے مگر بہت تیز، ماجد نے پریشانی سے کہا۔ کیا تیز ہوگا، اس کا باپ بھی تو بہت عقل مند تھا، مگر کیا ہوا، مارا گیا بیچارہ، افسوس۔ اب دیکھ لو، اس کا بیٹا اس کا جانی دوست کا دشمن بنا بیٹھا ہے، صرف ہماری کوشش سے، ہا ہا ہا، اس شخص نے کہا، جس پر ماجد بھی ہنس دیا۔ نظر رکھو اس پر، ایک ایک پل کی خبر دو، کرتے ہیں جلدی پھر اس کا بھی کچھ، لیکن پہلے ہمارا کام کر دے بس، اس شخص نے مکروہ عزم لیے ہنس کر کہا۔ فہد ایک کلاس لینے یونی پہنچا، سامنے ہی ٹکراؤ شیان سے ہو گیا۔ ہائے ڈریم بوائے، کہاں ہو آج کل؟ لوگ ترس جاتے ہیں دیدار کو، ایک تم ہو کہ کوئی فکر ہی نہیں، شیان نے طنز سے کہا۔ شیان، میرا کوئی موڈ نہیں کسی سے فضول بحث کرنے کا، اس لیے اپنے چونچ بند رکھو، فہد نے سختی سے کہا۔ ایک طرف جانے لگا، ویسے بہت چالاک نکلے، جس لڑکی پر میرا دل آ رہا تھا اسی کو لے اڑے، ماننا پڑے گا، شیان نے تالی بجا کر کہا۔ فہد اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایسے بیہودہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو پھر اس کی عزت، اس کی حور پر بات تھی، کیا بکواس کی تم نے؟ فہد نے مڑ کر غصے سے کہا۔ وہی جو تم نے سنا، شیان نے مسکرا کر کہا۔ فہد کا دماغ گھوم چکا تھا اور رہتی کہتی کسر شیان کی مسکراہٹ نے پوری کر دی تھی، اور پھر فہد نے شیان کی اچھی خاصی دھلائی کر ڈالی۔ شیان کا سارا گروپ سائڈ پہ کھڑا بس تماشا دیکھ رہا تھا۔ علی نے آ کر فہد کو پکڑا، ورنہ آج شیان کا قتل ہو چکا، اگر اگلی دفعہ کچھ بولا تو تیری وہ حالت کروں گا دنیا دیکھے گی، فہد نے غصے سے کہا۔ علی اسے کھینچ کر لے گیا۔ فہد، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، حساب ہوگا، شیان نے اپنی ناک سے خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ ابھی فہد کلاس لے کر نکلا ہی تھا، سامنے امارا آ گئی۔ یار، اس عورت سے بچا لے مجھے، فہد نے برا سا منہ بنا کر علی سے کہا۔ کس نے کہا تھا سڑیل بن، اب بھگت، ایک ہم ہے جسے کوئی گھاس نہیں ڈالتا، علی نے فہد کی حالت
پر ہنس کر کہا، ہائے فہد! امارا فہد کے پاس آ کر بولی، جبکہ فہد وہاں سے گزر کے جانے میں ہی اپنا بھلا سمجھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بات تو سن لو ایک بار۔ امارا نے فہد کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ فہد پہلے ہی شایان کی وجہ سے غصے میں تھا، بس تھوڑا سا نارمل ہوا تھا، اب امارا کی وجہ سے پھر مزید طیش میں آ گیا اور مڑ کر ایک تھپڑ امارا کو جڑ دیا۔ کتنی دفعہ بکواس کی ہے، مجھے چھونا مت، پھر تمہاری کیسی ہمت ہوئی؟ ہاتھ کاٹ دوں گا اگر کبھی یہ حرکت کی، آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی غلطی مت کرنا، فہد نے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ علی حیران ہو رہا تھا فہد کی حرکت پر۔ امارا کا تو غصہ اور نفرت آسمان چھو رہی تھی۔ اتنی ذلت امیز رویہ، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا فہد، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، امارا آنسو پونچھ کر غصے سے کہتی، لوگوں کو نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ فہد شام کے 4 بجے حور کو لینے پہنچا اور حور کا باہر آنے کا حکم دیا۔ مریم بیگم نے فہد کو اندر آنے کا کہا مگر وہ نہ آیا۔ اسی دوران جاوید صاحب بھی کام سے آ گئے۔ السلام علیکم بیٹا، جاوید نے کہا۔ وعلیکم السلام، فہد نے آہستہ سے کہا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، ایسے اچھا نہیں لگتا، ہمارا بیٹا باہر سے ہی چلا جائے، جاوید نے مسکرا کر فہد سے کہا۔ فہد آخر ضد چھوڑ کر اندر چل پڑا۔ مریم، ہمارے بیٹے کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، جاوید نے کہا۔ لا رہی ہوں، مریم نے کچن سے آواز دی۔ اتنی دیر میں حور بھی ماں کے ساتھ آ چکی تھی۔ فہد خاموشی سے بیٹھا بس ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ یہ لو بیٹا کھاؤ، آپ کچھ لے ہی نہیں رہے، جاوید نے فہد کے سامنے پلیٹ رکھی، لیکن فہد جاوید کے ہاتھ میں مخصوص گھڑی دیکھ کر الجھ گیا۔ یہ گھڑی تو دیکھی ہے پر میں نے کہا، فہد نے جاوید کے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، ارے تمہیں یاد ہوگا میں اور جنید جب ساتھ میں یونی گئے تھے تب ہم ایک جیسی 2 گھڑیاں لی تھیں، یہ بہت نایاب ہے، آج کل تو ختم ہو چکی ہیں لیکن ہم دونوں ہر وقت پہن کے رکھتے ہیں، اور آج دیکھو بس میری گھڑی رہ گئی اور یادیں، جاوید نے مسکرا کر آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ فہد دوست کہنے پر الجھ گیا۔ کیا مطلب آپ اور پاپا دوست تھے؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بہت اچھی دوستی تھی ہماری، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے، سب ختم ہو گیا، جاوید نے کہا۔ اوکے حور، آ جاؤ، آنٹی انکل میں چلتا ہوں، بی جان اکیلی انتظار کر رہی ہوں گی، فہد نے جلدی سے اٹھا۔ اب اس کے دماغ میں بہت کچھ دوڑ رہا تھا اور پھر حور کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ گھر جاتے ہی فہد بی جان کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بی جان؟ فہد نے بی جان سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، آئے ہو سسرال سے؟ بی جان نے مسکرا کر کہا۔ جی بی جان، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، فہد نے کہا۔ پوچھو، بی جان نے فہد کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ پاپا اور جاوید انکل دوست تھے کیا؟ فہد نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، دونوں بہت اچھے دوست تھے، جاوید اکثر جنید کے ساتھ ہمارے ہی پاس رہا کرتا تھا، بی جان نے ساری کہانی بتا دی۔ فہد سن کر پریشان ہو گیا، اگر دونوں دوست تھے تو پھر انکل کیوں قتل کیا میرے پاپا کو؟ فہد نے بی جان سے کہا۔ ایسا کس نے کہا؟ کوئی ایسی فضول بات اور نفرت پیدا کر رہا ہے، بی جان نے سختی سے پوچھا۔ نہیں بی جان، کچھ گڑبڑ ہے، میں کام پہ جا رہا ہوں، آپ اور حور کھانا کھا لینا، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، فہد نے اٹھ کر بھاگتے ہوئے کہا، جبکہ بی جان حیرت سے فہد کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ خیر، میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، بی جان نے دل سے دعا دی۔ علی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، فہد نے علی سے کہا۔ کیا ہوا؟ علی نے کہا، اور پھر علی نے سارا قصہ سنا دیا۔ بیٹا، یہ تو کوئی گیم کھیل رہا ہے تیرے ساتھ، تو اتنا عقل مند کب سے ہو اور تو اتنا کم عقل کب سے ہو گیا؟ میں تو حیران ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کر دیا تو نے، ورنہ جیسا تیرا غصہ ہے نا سب جانتے ہیں۔ علی نے فہد پر غصہ کیا۔ اب زیادہ سمارٹ نہ بن، مشورہ دے، فہد نے کہا۔ سب سے پہلے تو اس ماجد کو دیکھ، کس کا آدمی ہے وہ، باقی بعد میں، علی نے کہا۔ ایک دفعہ پتہ چل جائے، فہد نے غصے سے کہا۔ بس بس حوصلہ، اب خود سے کوئی کام نہ کرنا، جی کریں گے مل کر سوچا کریں گے، علی نے کہا۔ فہد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چل اب گھر جا، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی، علی نے شوخی سے کہا۔ ہاں یار چلتا ہوں، بھابھی تیرے کو زیادہ انتظار نہیں کروا سکتے، فہد نے ہنس کر کہا اور پھر وہاں سے نکل پڑا۔ یہ تم دونوں کے چہرے کیوں خراب ہیں آج؟ ایک شخص نے سامنے پڑے بچوں سے پوچھا۔ ڈیڈ، مجھے اس لڑکے فہد کو اپنے پاؤں میں دیکھنا ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بتا دیں، نہیں تو میں کچھ انتظام کر لوں، شایان نے اپنے باپ سے غصے سے کہا۔ کام ڈاؤن، کیا ہوا بتاؤ، باپ نے کہا۔ ڈیڈ، اس نے مجھ پہ تھپڑ مارا، مجھے شایان نقوی پر حساب تو دینا ہوگا، شایان نے ساری صبح والی بات بتا دی۔ کرتے ہیں کچھ، باپ نے کہا۔ کچھ نہیں، میں اس کا وہ حال کروں گا، وہ روئے گا، اس کی قیمتی چیز چھین لوں گا، شایان نے جنون سے کہا۔ اس کی قیمتی چیز وہ لڑکی حورین ہے، ڈیڈ مجھے فہد چاہیے کسی بھی صورت میں، میری ضد ہے اب یہ، امارا نے غصے سے کہا، اور صبح والی بات بتا۔
ہو جائے گا سب، بس تھوڑا صبر کرو میرے بچوں، پھر جس کو جو لینا ہے مل جائے گا، چلو کھانا کھاؤ سب۔ باپ نے مسکرا کر حوصلہ دیا۔ فہد گھر دیر سے آیا، امی جان دوائی لے کر سو چکی تھی، جبکہ حور فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ فہد نے دروازہ کھولا تو سامنے حور بیٹھی ہوئی تھی۔ فہد چپکے سے آ کر حور کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ حور اس اچانک حملے پر تیار نہیں تھی، اس لیے ڈر گئی۔ کون کون؟ حور نے سانس روک کر کہا۔ وہ دیکھو میرے ہسبینڈ آنے والے ہیں، بہت ماریں گے، حور نے ڈر کر کہا۔ فہد یہ سن کر ہنس پڑا۔ فہد آپ کتنی بری حرکت ہے، مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ حور نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایک تو میری بیوی ڈرتی بہت ہے، کیا کروں تمہارا یہ ڈر مجھے تمہاری اور قریب لاتا ہے، فہد نے حور کے کان میں کہا۔ یہ سن کر حور مزید کنفیوز ہو گئی۔ میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ حور نے اٹھ کر بھاگنا چاہا۔ نہیں مجھے تو بھوک نہیں ہے، فہد نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا کہ نہیں؟ فہد نے حور کے پاس کرتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ امی جان کو دوائی دینی تھی تو ان کے ساتھ کھا لیا، حور نے فہد سے نظریں چرا کر کہا۔ لاؤ کھانا، فہد نے حور کے جھوٹ کو پکڑ لیا تھا۔ آپ نے تو کھانا نہیں کھانا پھر؟ حور نے کہا۔ ہاں پر اب بھوک لگی ہے، فہد نے حور کو چھوڑ کر کہا۔ حور حیران سے کھانا لینے چلی گئی۔ فہد کے دل سے آج حور کے پاپا کے لیے نفرت ختم ہو چکی تھی، اس لیے آج حور سے سارے حساب کتاب برابر کرنے کا ارادہ تھا۔ حور کھانا لے آئی۔ بیٹھو، فہد نے حور سے کہا۔ حور بیٹھی تو فہد نے ایک نوالا توڑ کر حور کی طرف کیا۔ منہ کھولو، فہد نے کہا۔ نہیں آپ کھا لیں، میں خود کھا لیتی ہوں، حور نے کہا۔ میں نے کہا منہ کھولو، فہد نے کہا۔ حور نے شرما کر منہ کھولا۔ فہد نے حور کو کھانا کھلایا اور ساتھ میں خود بھی کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حور برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی، ابھی دھو ہی رہی تھی۔ فہد کچن میں آ گیا اور پیچھے سے آ کر حور کو ڈھک لیا۔ فہد کام کر رہی ہوں، حور نے دل کی تیز ہوتی رفتار کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔